بات ہیں اور قرآن کے جو نازک اشارے ہیں وہ تو اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جن کو علم دیا گیا ہے راسخون فی العلم. تو وہ راسخون فی العلم تو کس کے لیے کہا گیا ہے؟ وہ راسخون فی العلم اسی کے لیے کہا گیا ہے جو اس کے متعلق حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ اگر علم تم کو لینا ہو تو اس دروازے سے آ کر لو. شہر علم ہو اور علی اس کا دروازہ ہے، تو علم کو لینا ہے تو اس دروازے سے آ کے لینا ہے. قرآن کو سمجھنا ہے تو راسخون فی العلم کے ذریعے سے سمجھنا ہے، ورنہ علم سمجھ میں نہیں آتا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا بھی یہی ارشاد ہے کہ قرآن میں ایک تو ظاہر قرآن ہے، دوسرا باطن قرآن ہے، تیسرے حد ہے. حد کے معنی وہ سارے احکام ہیں قرآن کے، جیسے وہ حد ہے. اور چوتھا اسٹیج جو ہے وہ قرآن کے لطائف ہیں. جیسے ابھی کا میں نے کہا تھا امام جعفر صادق نے جو کہا ہے، امیر المومنین کا وہی ارشاد ہے. تو یہ قرآن کے لطائف کے متعلق. تو حقیقت کی تلاش جو فلسفے کو ہے، وہ حقیقت کی تلاش قرآن کی تلاش ہے، قرآنی ریسرچ ہے. حضور کے جو احادیث ہیں اس پر ریسرچ ہے، اور ائمہ کے کلام پر ریسرچ ہے. صلوات بر محمد علیہ. کل انشاءاللہ آج کی حد تک یہ کل کی مجلس میں میں انشاءاللہ اس کے آگے آپ کے سامنے بیان کروں گا. ضرور تشریف لائیے. کل آپ کے سامنے تعویل قرآن کے متعلق باتیں عرض کی جائیں گی. آپ ضرور تشریف لائیے. آج کی مجلس سے میں مصائب میں امام کے اس ایلچی کے مصائب بیان کرنا چاہتا ہوں کا نام مسلم ابن عقیل. عرب کے 4 بہادر تھے. یہ چاروں بہادروں میں مسلم ابن عقیل ٹاپ آف دی لسٹ. امیر المومنین کے بعد جو لوگ تھے دوسری نسل میں بھتیجوں میں امام کے حضرت عقیل امیر المومنین کے بھائی تھے. یہ مسلم ابن عقیل ان کے صاحبزادے تھے، اور عرب کے شجاع ترین لوگوں میں آپ کا شمار تھا. امیر المومنین کے دوسرے بھائی تھے جن کا نام تھا جعفر طیار. آپ نے نام سنا ہوتا، عقیل اور جعفر طیار. عبداللہ ابن جعفر طیار بہت بڑے سپاہی تھے اور بہت بڑے، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا. تو علی کے یہ دونوں بھتیجے آپ کے داماد بھی تھے. عبداللہ ابن جعفر طیار حضرت زینب کے شوہر تھے، اور مسلم نے عقیل حضرت عباس کی جو بہن تھی ان کے شوہر تھے. تو یہ دونوں داماد بھی تھے اور دونوں بھتیجے بھی تھے، اور بہت بڑے بہادر. تیسرا بہادر حضرت ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین. اور خود حسین ابن علی کی شجاعت معرکۃ الآراء شجاعت ہے. آپ مظلوم کربلا، مظلوم تو یقیناً ہے، لیکن بہادری کے جو جوہر امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں بتائے، ویسی بہادری 72 گھنٹے کی پیاس کے بعد، اتنے لوگ کے داغوں کے بعد 2 گھنٹے تک جو جنگ کی ہے، تو علمان اور الحفیظ کی آوازیں بلند ہو رہی تھی. بہت بڑا شجاع حسین ابن علی. لیکن امام حسین علیہ السلام کا یہ ان کا یہ ان کے مقصد حاصل کرنا تھا، اس لیے یہ اپنے جتنے فورسز تھے ان کو انہوں نے اسکیٹر کر دیا. مسلم نے عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ بھجوایا، اور حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار مدینے ہی میں تھے. حضرت زینب کے شوہر کربلا میں شریک نہیں ہوئے. وہ ان کو وہاں رکھا گیا تھا کہ بنی ہاشم جو ہیں ان کی کفالت کریں، ان کے جو ضروریات ہیں ان کے ضروریات کو پورا کریں. اور حضرت عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں ملی. تو انشاءاللہ میں 8ویں کی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ حضرت عباس کو لڑنے کی. ایک شاعر کہتا ہے کہ طاقت عباس تشنا رہ گئی، زور کھرتا گھر کے ہوتا باب خیبر دوسرا. جو طاقت عباس تشنا رہ گئی تو اسکیٹر کر دیا. تو مسلم نے عقیل کو کوفے سے خط آنے لگے، مولا مدینے سے
روانہ ہونے کے بعد آپ مکہ پہنچے اور 28 سفر کو سفر شروع ہوا، سفر امام حسین. اس کے بعد جو قیام ہوا وہ تقریباً ذی الحجہ تک وہ مکے میں مقیم تھے مولا. وہاں سے مختلف جگہوں پہ خط لکھتے تھے اور ان لوگوں سے کانٹیکٹ آئے. تو کوفے کے لوگوں نے کئی خطوط امام کو لکھے کہ ہماری کھیتیاں تیار ہیں، آپ کوفہ تشریف لائیے، ہم آپ کی مدد کریں گے اور آپ کی اعانت کریں گے. تو امام نے ان لوگوں کے خطوط کے جواب میں لکھا کہ میں بعد میں آتا ہوں، میں سب سے پہلے میں اپنے بھتیجے کو تمہارے پاس بھجوا رہا ہوں اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اس کو کس طریقے سے تم اس کے ساتھ پیش آتے ہو. تو مسلم نے عقیل کو کوفہ روانہ کیا گیا. تو یہ ذی الحجہ کا واقعہ تھا. مسلم نے عقیل کوفہ پہنچے. لوگ یہ سمجھے کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، تو بڑا استقبال کیا گیا ان کا. اس کے بعد حضرت مسلم کو دارالامارہ میں ٹھہرایا گیا. اس کے بعد یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا کر بھجوایا. یہ ملعون آیا، لیکن دیکھیے کہ ان لوگوں کی بزدلی کہ اگر وہ سب مل کر اس سے جنگ کرتے تو اب عبید اللہ ابن زیاد وہاں سے بھاگ جاتا. لیکن بڑے خائف ہو گئے، اپنے گھروں میں چھپ گئے. حضرت مسلم جو ہے بالکل یکا تنہا رہ گئے تھے وہاں پر. تو عبید اللہ ابن زیاد نے آپ سب سے پہلے ایک لشکر کو روانہ کیا کہ حضرت مسلم کو گرفتار کیا جائے. تو آپ کوفے میں ایک مکان میں مقیم تھے، کیونکہ وہ بالکل اجنبی مقام تو ایک مومنہ کے گھر میں آپ مہمان تھے. اور وہ نماز پڑھ رہے تھے اور دیکھیں کہ فوج آ رہی ہے. تو آپ نے اپنے میزبان سے کہا کہ دیکھ میں باہر جا رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے تجھ پر کوئی مصیبت آئے. مسلم نے عقیل تلوار کھینچ کر باہر تشریف لے گئے. اس کے بعد کوفے کی گلیوں میں جنگ ہونے لگی. دیکھیے بہادری کی یہ تھا کہ اوپر سے پتھر آ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اتنی بہادری سے جنگ کر رہے تھے کہ عبید اللہ ابن زیاد کو لشکر بھجوانا پڑا. تو جب لشکر کی مطالبہ ہوا تو نے کہا کہ ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے لشکر کافی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم کوئی کوفے کے بقالوں سے نہیں لڑ رہے ہیں، ہم عرب کے شجاع ترین شخص سے جنگ ہو رہی. تو زیر کرنا بہت مشکل تھا. تو انہوں نے ایک چال چلی، ایک گڑھا کھودا اور حضرت مسلم جہاں سے جا رہے تھے اس گڑھے پر سے گزرے اور گڑھے میں گر گئے. اس کے بعد چار طرف سے وار ہونے لگے حضرت مسلم پر اور بری طریقے سے زخمی ہوئے اور گرفتار کر دشمن عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیے. تو آپ وہاں پر گئے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم امیر کو سلام نہیں کرتے. تو آپ نے کہا کہ میرا امیر سوائے حسین کے کوئی نہیں ہے، کسی کو میں سلام نہیں کرتا. کہا کہ لے جاؤ ان کو ایک مکان کی چھت پر یا بام پر اور وہاں پر قتل کر دیا جائے. تو مکان کی چھت پر لے جایا گیا. تو اس کے بعد حضرت مسلم نے وہ اپنے قاتلوں سے خواہش کی کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. تو دیکھیے کس قسم کے مسلمان تھے. کہنے لگے کہ اگر نماز تم کو فائدہ پہنچا سکتی ہے دیکھیے تو ضرور نماز پڑھ لو جائے. یہ نماز میں بھی ان کا کوئی اتحاد نہیں تھا. تو آپ نے نماز ادا کی. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کوفے سے روانہ ہو گئے تھے کربلا کی طرف. آپ نے دیکھا کہ حضرت اپنے اعجاز امامت سے حضرت مسلم کو دیکھا کہ لوگ کوٹھے پر ہیں اور قتل کی تیاری کر رہے ہیں. تو وہاں سے حضرت مسلم نے امام کے چہرے کی زیارت کی اور کہا کہ السلام علیکم ابا عبداللہ، آپ پر میں قربان ہو رہا ہوں. مولا